السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کہانی کا 28واں حصہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی بہادر تھے، اور بھلا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پکے دوست تھے۔ جس کا دوست اللہ تعالیٰ ہو وہ بھلا کس سے ڈر سکتا ہے؟ پیارے نبی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بہادر نہ تھا۔ ایک رات مدینہ میں کچھ شور اٹھا۔ صحابہ سمجھے کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ فوراً تیار ہو کر جس طرف سے آواز آئی تھی ادھر دوڑے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار راستے میں واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ اس شور کی طرف اکیلے تشریف لے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ڈرو نہیں، میں شہر کے باہر دیکھ آیا ہوں، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بہت سخت لڑائی ہو رہی ہوتی تو اس وقت ہم رسول پاک کی آڑ لیا کرتے تھے۔ ہم میں سب سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دشمن کے قریب ہوتے تھے، یعنی کہ صحابہ پیارے نبی کے پیچھے چھپ جاتے تھے۔ ایک دفعہ کافروں نے کعبے میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ محمد اب جیسے ہی آئیں گے سب مل کر ان کو قتل کر ڈالیں۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کافروں کی گفتگو سن لی، روتی ہوئی آپ کے پاس آئیں اور آپ کو کافروں کے ارادے کی اطلاع دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بچی گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے وضو کیا، سیدھے کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو کافروں پر آپ کی بہادری اور بے خوفی کا ایسا اثر ہوا کہ ان کی نظریں خود بخود جھک گئیں اور کسی کو آپ پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ڈرتا وہی ہے جس کو ڈرایا جاتا ہے، نہیں، ڈرایا اس کو جاتا ہے جو ڈرتا ہے۔ جو ڈرتا ہی نہیں اسے تو کوئی ڈرا ہی نہیں سکتا۔ بدر کی لڑائی میں 313 مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 کافر تھے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو رسول پاک دشمن کی صفوں میں سب سے زیادہ قریب تھے۔ یہ اتنی خطرناک جگہ تھی کہ آپ کے قریب کھڑے ہونا بھی بڑی بہادری کا کام تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ کو یاد ہوگی وہ کہانی کہ سراقہ بن مالک نامی ایک شخص آپ کے پیچھے لگ گئے اور بالکل آپ کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ تھے اور آپ کو پیارے نبی کی حفاظت کی بہت فکر تھی۔ وہ بار بار مڑ کر سراقہ کی طرف دیکھتے تھے، لیکن پیارے نبی نے ایک دفعہ بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ دشمن کس ارادے سے آ رہا ہے۔ احد کی لڑائی میں جب تیروں، تلواروں، برچھیوں، پتھروں کا مینہ برس رہا تھا تو پیارے نبی بھی بہت زخمی ہو گئے تھے، لیکن آخر تک میدان سے نہیں ہٹے۔ قریش کا ایک نامی بہادر ابی بن خلف اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار صفوں کو چیرتا ہوا پیارے نبی کی طرف بڑھا۔ مسلمانوں نے اس کا راستہ روکنا چاہا لیکن آپ نے منع کر دیا۔ پھر ایک مسلمان کے ہاتھ سے برچھی لے کر ابی کے سامنے ہوئے اور برچھی اس کی گردن میں چبھو دی۔ وہ چیختا ہوا واپس بھاگا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، معمولی زخم ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا، یہ سچ ہے لیکن یہ محمد کے ہاتھ کا لگایا ہوا زخم ہے، اور اسی زخم نے اس کی جان لے لی۔ اور ایک اور لڑائی تھی حنین، جس میں کافروں نے مسلمانوں پر ایک دم حملہ کر دیا تھا۔ اتنے تیر برسائے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہے۔ آپ کے خچر کی لگام حضرت عباس نے پکڑی ہوئی تھی اور آپ اونچی آواز سے فرما رہے تھے، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں بالکل جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آوازیں دیں۔ انہوں نے زور سے نعرہ لگایا، اے انصاریو، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو۔ یہ آوازیں سننی تھیں کہ تمام مسلمان پلٹ آئے اور کافروں کو شکست دی۔ اچھے ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور بھی بڑی خوبی تھی، اور وہ یہ کہ وہ بہت صبر اور شکر کرنے والے تھے۔ دنیا میں مشکلیں تو ہر کسی پر آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مگر
اس میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اور ہر کسی کے ساتھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے جو اس پر شکر کرتا ہے۔ پیارے نبی نے 13 سال تک مکہ میں بہت تکلیفیں جھیلیں، ہر طریقے سے آپ کو ستایا گیا، مدینہ کی طرف آپ کو نکالا گیا، بار بار لڑائیوں کی مصیبت میں ڈالا گیا۔ آپ کی پیاری اماں، ابا، دادا، چچا، ان کی بیوی، 3 بیٹوں، 3 بیٹیوں اور کئی لوگوں نے آپ کے سامنے وفات پائی، مگر پیارے نبی نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ کوئی بھی خوشی کی بات ہوتی فوراً سجدہ کرتے۔ جو بہت زیادہ سجدے کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا پکا دوست بن جاتا ہے، اور کئی دفعہ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ کو بخش دیا ہے، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پیارے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا تو کیا میں اس کا شکر ادا بھی نہ کروں؟ اور جتنا وہ شکر ادا کرتے تھے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنائے، اپنا شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔